वसीम है, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और सबसे पहले मैं अपना छोटा सा तारुफ देना चाहूँगी। मैं यहाँ वारिस जान जो कि मेरे ससुर हैं और मैं इस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं कराची से आई हूँ और अभी हम यहीं पर मुंतकिल हो चुके हैं। मैं नहायत शुक्रगुज़ार खुदावंद की जिसने आज मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, क्योंकि बहुत साल पहले तकरीबन 3-4 साल हो गए मैं एज अ टीचर काम कर रही थी कराची में। तो वहाँ पर 7-8 क्लास की छोटी छोटी बच्चियाँ जो ऑलमोस्ट 15-16 साल की, तो उनसे मेरा दिल चाहता था कि क्योंकि वो क्रिश्चियन स्कूल है, ट्रिनिटी स्कूल, तो मिशन का स्कूल है, हम आज़ादी के साथ बच्चों को रिलीजन के बारे में बता सकते थे। और मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि वहाँ पर भी मैंने बच्चों को जो यंग एज में थे 16, 17, 18 साल की बच्चियाँ खासकर, क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल है, तो वहाँ पर मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया। कोई मुझे बता सकता है आज हम यहाँ क्यों मौजूद हैं? आज का हमारा टॉपिक क्या है? कौन बताएगा? जी, ईमान। जी, आज जब घरानों में भी हम जब कभी जमा होते हैं तो हम कहते हैं चलो मिल बैठे हैं तो कोई अच्छी बात कर लेते हैं। आज हम सब यहाँ मौजूद हैं तो हमने भी सोचा कि इस टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ही यंग गर्ल्स हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम सब मिलकर खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से आज सीखेंगे कि हमें खुदावंद के साथ किस तौर से वफादारी से आगे बढ़ना है। आज का हमारा उन्वान है बेदीनी के असरात के खिलाफ आगाही। क्या है? बेदीनी के असरात के खिलाफ आगाही। सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम बात किस टॉपिक पे कर रहे हैं। आज हम सब यहाँ जिस मौजू के लेकर जमा हुए हैं वो काफ़ी गमगीन है और इससे कोई भी ऐसा नहीं है कि नावाकिफ़ है। यहाँ बैठा हर शख्स इससे वाकिफ़ है और हर दिन एक घर बर्बाद हो रहा है और आप उस घर से पूछ सकते हैं कि उनकी हालत क्या होगी और आगे उस नस्ल की हालत क्या होगी, जो कि हमारे लिए एक रोने का सबब है और हमारी कौम के लिए क्या है, बहुत ही बुरी बात है। आज मैं अपने अल्फाजों के ज़रिए से नहीं बल्कि खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम से डिस्कस करूँगी कि खुदावंद ने किस तौर से हमें अहद अतीत से ही मना किया था कि हमें गैर अक़वाम में शादियाँ नहीं करनी। अब बात आती है कि क्या वजह है, मतलब क्या वजह है कि हमारी बच्चियाँ ही कहूँगी, उसकी वजह ये है कि आपने मोस्टली जो सुना है यही है कि हमारी यंग गर्ल्स जिनकी उम्र 16, 17, 18 साल की होती है वो इस चीज़ का शिकार बन जाती है। आज हम जिन वजूहात पर गौर करेंगे कि क्या ऐसी वजूहात हैं और क्यों ऐसा होता है, तो मैं 2 चीज़ों को आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। एक है तरबियत और दूसरी है फरमाबरदारी। जब हम खुदावंद के कलाम को सीखते हैं तो स्टार्टिंग में ही क्या है, फरमाबरदारी को खुदावंद ने आला दर्जा दिया है और जब हम अपने बड़ों का हुक्म नहीं मानते तो हम हमेशा क्या करते हैं, डूब जाते हैं। जब हम बहुत छोटे थे तो आपने कार्टून्स देखते हैं बच्चे, या बहुत से बच्चे भी मौजूद हैं, कार्टून देखते हैं ना, तो उसमें हमेशा जो बतख के बच्चे होते हैं, एक जो नहीं सुनता बात वो क्या होता है, गुम हो जाता है। और इसी तौर से आज हम मसीहत में अगर अपने माँ बाप की बात नहीं सुनेंगे और माँ बाप से कई दर्जे पहले खुदावंद के कलाम को नहीं सुनेंगे तो हम भी क्या है, गुम हो जाएंगे। आए हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से सीखेंगे। अगर आपके पास कलाम मौजूद है खुदावंद का तो मेरे साथ निकालें इस्तिस्ना 7वां बाब उसकी 3री आयत कि खुदावंद ने अहद अतीक में क्या फरमाया है इस बारे में। ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना।
غور سے سنیے، میں دوبارہ اس چیز کو پڑھوں گی. میں چاہتی ہوں کہ صرف خداوند کے کلام کو غور سے سنیں، کیونکہ خداوند کا کلام دو دھاری تیز تلوار ہے جو بند اور گودے پر اثر کرتا ہے. اور آج کوئی زندگی بچے گی تو خداوند کا نام جلال پائے گا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پلیز کلام پر توجہ دیجیے. تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا، تو نہ ان سے بیاہ شادی بھی کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں. اچھا، پہلے ہم اتنی سی آیت پر غور کریں. خداوند جو ہے وہ غیور ہے. غیور کا مطلب ہے غیرت والا، اور غیور کا مطلب ہے کہ جیسے جو خداوند ہم سے بہت پیار کرتا ہے. اور اس آیت سے سب واقعی کہ خداوند نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اس کا اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. خداوند کی محبت کا ہم کبھی بھی بدلہ نہیں دے سکتے. تو جب کوئی ہم سے پیار کرتا ہے اور اگر وہ کسی اور کی طرف جاتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے یا نہیں؟ جیلسی ہوتی ہے کہ نہیں؟ سو ہی از اے جیلس گاڈ. انگلش میں کہتے ہیں جیلس گاڈ، مطلب خدا کو نہیں پسند کہ اس کے علاوہ کسی اور کو درجہ دیا جائے. اور اسی وجہ سے خداوند نے منع کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری قوم کسی اور دیوتا کی طرف جائے، کیونکہ اس وقت میں جبکہ ابراہیم کنعان سے وابستہ تھا، وہاں سے تعلق رکھتا تھا، تو وہ بت پرستی کرتے تھے. لیکن خداوند نے ابراہیم کو چنا اور پھر کیا ہوا کہ خداوند نے نسلوں کو بدل دیا. آگے ہم دیکھیں گے کہ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے. تو خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا اور وہ تجھ کو جلد ہلاک کر دے گا. وہ تجھ کو جلد ہلاک کر دے گا. صاف لکھا ہے. اس میں اگر چھوٹے بچے سے بھی پوچھوں گی تو وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ یہاں کیا لکھا ہوگا. لیکن ہم سب، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اسے ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں. جب ہم خداوند کو کلام کو سنیں گے، اسے اپنے دل میں رکھیں گے، تو ہم کبھی بھی ایسے قدم نہیں اٹھا سکتے. میں یہاں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی. میرا صرف مقصد یہ ہے کہ جس موضوع پر اور جس وجہ سے ہم یہاں پر سب جمع ہوئے ہیں اس کے مطابق ہم بات کریں اور مل کر سب اس کے لیے دعا کریں. اور آج جو اشتہار چاچو عارف نے سب کو بھیجا تھا، مطلب اس کا یہ عنوان تھا بے دینی کے اثرات کے خلاف آگاہی، اور اس کے نیچے ایک آیت تھی، 2 کرنتھیوں 6 باب اس کی 14 آیت، کہ نہ ہموار ایمان والوں کے جوئے میں ہم نے نہیں جھوٹنا. مطلب ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. تو اگر ہم بات کریں تو یہاں کیا وجہ آتی ہے، کیوں ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے؟ وجہ ہے تربیت. کیا ہے؟ تربیت. ماں بچے کی تربیت کیسے کر رہی ہے اور بچی ماں کی بات سن رہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ آج کل آپ گھرانوں کو دیکھیں تو کیا ہے، فرما برداری کا عمل جو ہے وہ بہت دور چلا گیا ہے. سیل فونز بچوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور ماں کہتی ہے، ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ میں سیل فون ہے اور ماں سے پوچھا جائے کہ کیوں ہے تو ماں کہتی ہے میرے کنٹرول سے باہر ہے. جبکہ کلام کہتا ہے کہ بیٹے کی، بچے کی، اس میں یہ نہیں کہ بیٹی کا نہیں ذکر، بیٹی بھی شامل ہے، اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، اور وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. بات آتی ہے تربیت کی، اور تربیت جب کرنی ہوتی ہے تو اس میں ہوتی ہے محنت. اپنا دماغ کیا کرنا پڑتا ہے، تھوڑا چلانا پڑتا ہے. بچوں کو کس طرح سے ہم اس طرف لے کر آئیں. تو میں چاہوں گی کہ جتنی مائیں یہاں موجود ہیں پلیز اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتی ہیں. خداوند نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ آج ہم ماں ہیں. یہ ایک عہدہ جو ہے اس کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، لیکن آپ ہیں جو زندگیاں بچا سکتی ہیں. آج آپ کی بیٹی
दूसरे घर में जाएगी और वो एक नस्ल को क्या करने वाली है, चलाने वाली है। और अगर नस्लें ही हमारी बर्बाद होंगी तो हमारे पास क्या बचेगा? तो प्लीज़ आए हम सब मिलकर इस बात के लिए दुआ करें। सबसे पहले अमल आता है दुआ का। दुआ या माँ, क्या आज हमारी ज़िंदगी में दुआ मौजूद है? यहाँ मुझे कुछ मर्द हजरात भी नज़र आ रहे हैं, भाई मेरे बाप की उम्र के भी बहुत से लोग हैं। तो सबको अपने घरानों का पता है कि मेरी बीवी उठ के कितनी दफ़ा दुआ करती है, क्या वो अपने घराने को किस तौर से लेके चल रही है। पूरा दिन जो औरत घर पे रहती है वो क्या करती है, ज़्यादा वक्त अपने बच्चों को देती है। और शौहर तो शाम में आते हैं, तो शाम में आके क्या होता है, खाना खाते हैं, तो उन्होंने तो वो वैसा वक्त नहीं दे सकते जैसा वक्त आप दे सकती हैं। आज सब कुछ आपके हाथ में है कि किस तौर से आप अपनी बेटियों की तरबियत कर रहे हैं, हम किस तौर से अपनी बेटियों को लेकर चल रहे हैं। जब बच्चा छोटा सा होता है तो हम तभी से उसे सिखाना शुरू कर देते हैं, और साइंस कहती है कि बच्चा तो माँ के पेट से ही सीखना शुरू हो जाता है। और इस्राएली ख्वातीन क्या करती हैं कि जब वो हामला होती हैं तो वो तभी से बच्चे को जैसा वो चाहती हैं वैसा खुद अमल करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो आज भी खुदावंद के हुक्मों को बाकायदगी और बड़ी तरतीब से मानते हैं। तो खुदावंद का कलाम बदला नहीं, हम बदल गए। आज अगर हम भी खुदावंद के कलाम को बाकायदगी और वफादारी से मानेंगे तो ऐसे हमारी वाक़यात हमारे ख़ानदानों में बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि कलाम में लिखे कि तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो कि गैर कौम वाले जाने कि तुम क्या हो, मसीही हो। अगर हमारे ख़ानदानों में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इसकी वजह क्या है? ईमान की कमज़ोरी। मैं कहती हूँ कि 12 साल का भी अगर बच्चा हो तो उसका ऐसा ईमान होना चाहिए कि वो कहे कि नहीं, मेरा खुदावंद जिंदा खुदा है और वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हम क्यों किसी की तरफ जाएं? कैसे कोई आपको वर्गला सकता है? और हर माँ जानती है कि उसकी बेटी क्या करती है। माँ जब बेटी की आंखों में देखती है तो वो सब कुछ उसके आगे एक तस्वीर की तरह खुल जाता है। मेरी अम्मी मुझे इस तरह की कहा करती थी, अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है, 4 महीने की भी नहीं, लेकिन जब मैं उसकी आंखों में देखती हूँ तो मैं अपनी अम्मी को कह रही थी कि अम्मी वो इतनी छोटी है, वो बोल नहीं पाती, लेकिन मैं उसकी आंखों से समझ जाती हूँ कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या अभी वो क्या चाह रही है। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक माँ सब जानती है। आज हमें अपने ख़ानदानों को बचाना, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, ताकि हमारा खुदावंद का कलाम पर हमेशा जलाल पाए। कभी भी हमारा खुदावंद का कलाम जो है वो इस तौर से ना हो कि हमारा सर शर्म से झुक जाए, क्योंकि हम पहले किताब हैं। हमारे पास तो वो कलाम है जो ज़िंदगियों को बदल देता है। आप तो किसी और की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और अब हम बात करेंगे बेटियों के बारे में। यहाँ कितनी बेटियाँ मौजूद हैं? कोई बेटी नहीं है? प्लीज़ अपना हाथ खड़ा कीजिए, हाथ नीचे करें, बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं कि अगर माँ ने तो तरबियत करनी है, लेकिन आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? हुक्म मानना है, जो कि हम क्या करते हैं? मानते हैं जी। बहुत बार हम अपने माँ बाप का हुक्म नहीं मानते, खासकर माँ का, जो पूरा दिन आपके पास रहती है। पता माँ को सब होता है। माँ को पता होना चाहिए मेरी बेटी के दोस्त कौन है, माँ को पता होना चाहिए मेरी बेटी कहाँ गई है, माँ को पता होना चाहिए मेरी बेटी का ये वक्त कौन सा है, वो डिसाइड करेगी। आप उनकी माँ नहीं है, वो आपकी माँ है। लेकिन मैंने आजकल घरानों में देखा है कि माएँ डरती हैं। क्यों डरती हैं? आजकल छोटे छोटे बच्चों ये ट्रेंड होते हैं, जब छोटा सा बच्चा होता है तो हम कहते हैं उसे बड़ा गुस्सा आ रहा है, हम उसे सिखा देते हैं कि उसे गुस्सा आ रहा है और हमें उसकी बात माननी है। तभी से हम उसे क्या कर रहे हैं? ट्रेन कर रहे हैं कि हमें क्या है उसके मुताबिक चलना है। नहीं वो भी ये चाह रहा है, नहीं वो भी ये चाह रहा है, ये गलत है।
اور کلام کہتا ہے کہ چھڑی استعمال کر تو بھی تیرا بیٹا یا بیٹی، اسے دونوں انکلوڈیڈ، مر نہیں جائیں گے. ایسا بھی آپ کی پٹائی ہو سکتی ہے کہ آپ مر نہیں جاؤ گے. اور اگر آج میں نے جس چیز کو محسوس کیا وہ یہ ہے گھرانوں میں تربیت اور فرما برداری، ان دو چیزوں کی بہت کمی ہے. اور جب یہ دو چیزیں کمپلیٹ ہوں گی تو ہمارے گھرانے بے شک کیا کریں گے؟ خداوند میں بڑھیں گے. اور جب ہم خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میں تمہیں برکت پر برکت دوں گا. صرف برکت نہیں، برکت پر برکت. اور اس کی برکتیں آپ کی سوچ اور سمجھ سے باہر ہیں. آپ سوچتے بھی وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارادے، ہماری سوچ، ہماری جو میں سوچ رہی ہوں یا جو میں سوچ رہا ہوں وہ بہت اچھا ہے، جو کہ غلط ہے. کلام میں لکھا ہے کہ اپنے سب ارادے خداوند پر چھوڑ دے تو وہ تجھے کامیاب کرے. ایک آیت بڑی خوبصورت ہے شریعت کی. یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے اور تجھے دن اور رات اس کا دھیان رہے، تب تو اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. ہمیں تو سیدھا سیدھا خداوند نے بتا دیا ہمیں کرنا کیا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں. اگر ہمیں خداوند نے سیدھے جانے کو کہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹا جائیں گے. اور اگر خداوند ہمیں برکتیں دیتا ہے تو اس کے ساتھ لعنتیں بھی ہوتی ہیں. اور کلام میں لکھا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، اور اگر تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو یہ سب لعنتیں تم پر نازل ہوگی. وہ لعنتوں کی بہت بڑی لسٹ ہے، میں ابھی اتنا ٹائم نہیں کہ میں یہاں بیان کر سکوں. تو آج جس موضوع کو ہم سب نے مل کر سیکھا ہے وہ یہ ہے، جس چیز کی کمی ہم نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے گھرانوں میں سب سے پہلے عبادت. عبادت کا وقت ٹھہرانا، مل کر دعا کرنا، اپنے بچوں کو ایمان میں مضبوط کرنا اور بچوں کو یہ سکھانا کہ ان کو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہونا لازم ہے. اور یہ ایسا واقعہ ایک دن یا 2 دن میں نہیں ہوتا، اس کو سال لگ جاتے ہیں. اور ایک چین ہوتی ہے اور ہر چیز ایک چین سے جڑی ہوتی ہے. آج ہمارے گھرانوں میں جب ہم شادی کرتے ہیں تو ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم بہو کیسی لا رہے ہیں، ہم بیٹی کیسی لا رہے ہیں. پسند کی شادی کرنے میں، ارینج میرج کرنے میں کوئی غلطی یا کوئی خرابی نہیں ہے، جبکہ وہ ہمارے مذہب کا ہونا چاہیے. آج کل سوچ ہوتی ہے جو بہو ہے، میں اوپنلی اس کو بولوں گی، وہ نرس ہونی چاہیے. میں نے جن چیزوں کو اپنی لائف میں دیکھا، جو بہو ہے وہ یہ ہونی چاہیے. ہم کیوں نہیں دیکھتے جو بہو ہے وہ ایک ہارڈ ورکر لڑکی ہونی چاہیے. جب ابراہیم نے، میں اس چھوٹے سے واقعوں کو زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ کا، اس چھوٹے سے واقعوں کے آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گی. جب ابراہیم نے اپنے نوکر علی اذر کو بھیجا کہ میرے بیٹے کے لیے کوئی کنانی لڑکی نہیں ہونی چاہیے، میرے ملک میں جا، میرے خاندان سے ایک لڑکی لے کر آ. اور اس کا نوکر بہت خداوند کے ساتھ وفادار تھا. اس نے ایک نشان ٹھہرایا، کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ جی، جو میرے اونٹوں کو پانی پلائے. اس نے کہا کہ جب میں وہاں پہنچوں تو وہ لڑکی جو مجھے اور میرے اونٹوں کو پانی پلائے. اب جب ہم پہلی دفعہ اس چیز کو سنتے ہیں تو ہم کافی حیران ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اونٹوں کو کیوں پانی پلائے؟ لیکن اس نے خداوند کے آگے یہ نشان رکھا. اس نے اس لیے یہ نشان رکھا کیونکہ اونٹ کم پانی نہیں پیتے. ہم تو 1 گلاس 2 گلاس پیتے ہیں، وہ لیٹرز کے حساب سے پانی پی جاتے ہیں، اور بہت زیادہ اونٹ تھے اس کے پاس. اور جب وہ وہاں پہنچا، دعا کر رہا تھا، خداوند سے مانگ رہا تھا خداوند مجھے نشان دے. اور وہ لڑکی آئی اور اس نے کہا اس سے، کیا میں تجھے پانی پلاؤں؟ پہلی چیز، جب ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں ہم تھوڑا بہت مطلب انسان ہیں، ہمارے اندر ایٹیٹیوڈ بھی آتا ہے، ہمارے اندر بہت سی چیزیں بھی ہم کہتے ہیں میں کیوں سب کو پانی پوچھتی رہوں. یوزلی گھروں میں ایسے سینٹینسز ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم سب سے چھوٹی ہو نا اس لیے، تو
گھر میں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ سب کو پانی دیتا ہے، میں کیوں یہ کروں؟ تو جو آپ کا رویہ، جو آپ کی عادات گھر پہ ہیں وہ آگے جا کے بھی گھر میں ہوگی۔ تو جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا میں تجھے پانی پلاؤں؟ اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد وہ انتظار کر رہا تھا کہ یہ بولے، یہ پتہ نہیں کیا بولے گی، لیکن اس نے بولا کیا میں تیرے اونٹوں کو بھی پانی پلاؤں؟ تو وہ خوش ہو گیا۔ اب اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہارڈ ورک ہے۔ اب سوچیں کنویں میں سے پانی نکالنا، ہم تو کولر میں سے ڈالتے ہیں، کنویں میں سے بہت سا اس نے پانی نکالا اور کیا کیا؟ اس کے اونٹوں کو پلایا۔ اس کا مطلب وہ لڑکی کیا تھی؟ ہارڈ ورکر تھی۔ آج اگر ہمیں بولا جاتا ہے، مجھے یاد ہے گزشتہ کچھ ہفتے پہلے ہمارے رسپیکٹڈ پاسٹر صاحب نے بڑا اچھا میسیج دیا تھا ساس اور بہو پر، لوط جیسی بہو بنو۔ آج کل گھرانوں میں جو موسٹلی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ کام سے ہی ہو جاتے ہیں، برتن اتنے ہوتے نہیں لیکن لڑائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یہ صرف ادھر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اگر بہو ہیں، ہم بیٹی ہیں، تو ہمیں کیسی ہونا چاہیے۔ میں نے بہو کی مثال کس لیے دی ہے؟ کیونکہ بہو ہے جو آگے نسلوں کو لے کر چلے گی، بہو ہے جو خاندانوں کو بدل سکتی ہے۔ لوط نے جیسے اپنی ساس کی وفاداری کی اور ہم نے اس کلام سے بہت سی برکت حاصل کی، تو اسی طور سے آج کا موضوع بھی، ٹاپک بھی میں یہیں پر ختم کروں گی کہ ہم خداوند کی کلام اور اس کے ایمان کو مضبوطی سے اپنے دلوں میں رکھیں، تاکہ ایسا کوئی قدم ہماری بیٹی نہ اٹھائے اور کوئی گھر آگے نہ بکھرے اور نہ اجڑے، کیونکہ یہ بہت غمگین بات ہے۔ ہر جو گھر نیکسٹ سنتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا خوش ہوتے ہیں؟ بہت افسوس ہوتا ہے۔ ایون آپ پھر جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں ان کے پاس سے گزر بھی نہیں سکتے۔ تو آئے ہم سب مل کر، یہاں بہت سی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہت سے بھائی ہیں یہاں پر، ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ ایسا ہمارے معاشرے سے جو اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، بڑھے نہیں بلکہ کم نہیں بلکہ ختم ہو جائے۔ اور یہ کب ختم ہوگی؟ جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے اور ایمان میں مضبوط ہوں گے۔ تو آئے اس وقت ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور مل کر دعا کریں، سب گھرانوں کے لیے، چرچ کی تمام فیملیز کے لیے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند خدا ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند، بنی اسرائیل کے واحد خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتی ہوں، کیونکہ تو ہی عزت اور حشمت اور بزرگی کے لائق ہے۔ میں نے ہر شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ناچیز کو یہ شرط بخشا کہ اے خداوند میں اس وقت یہاں موجود ہوں اور تیری کلیسیا کے ساتھ مخاطب ہوں۔ خداوند خدا، سارا عزت اور جلال میرے یسوع کو ملے۔ میں اس وقت تمام بیٹیوں کے لیے، تمام گھرانوں کے لیے، تمام ماؤں کے لیے اور اے خداوند خدا تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اے خداوند خدا، ہمیں مسیحی بیٹے بیٹیاں بننا سکھا، ہمیں ایمان میں بڑھنا سکھا، ہمیں ایمان کی مضبوطی دے، اور اے خداوند خدا تاکہ تیرا نام جلال پائے، ہم گھٹے اور تو بڑھے اور آگے کو کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آئے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں اپنے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام۔